نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سعودی فتاوی کمیٹی کے فتاوی جات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کمیٹی کے پاس ایک سوال موصول ہوا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس مستقل طور پر علماء کرام آتے رہتے ہیں۔ صحرا سے ایک کا سوال ہے کہ ہمارے پاس اکثر مستقل علماء کرام آتے رہتے ہیں، اور ان کا ایک موقف ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی جن کے لیے ذبح کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے، اور نہ حج۔ میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور آئندہ کے لیے جنات کے لیے ذبح کرنا ترک کر دیا، اور یہ عہد کیا کہ آئندہ جنات کے لیے ذبح نہیں کروں گا۔ اور اس حالت میں کہ جب میں حج بھی کر چکا تھا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا حج باطل ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میرا یہ حج واقعی باطل ہے یا صحیح ہے؟ اگر میرا حج باطل ہے تو کیا مجھے حج نیا کرنا پڑے گا؟ کمیٹی نے اس سوال کے جواب میں جو ارشادات فرمائے، گزارشات کی کہ جنات کے لیے ذبح کرنا اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اگر ایسا کرنے والا بغیر توبہ کیے فوت ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ ابدی جہنم ہے، یعنی وہ ابدی جہنمی ہوگا، کیونکہ شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرماتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر وہ لوگ یعنی انبیاء بھی شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ان کے ضائع ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو اس گناہ عظیم سے توبہ کی توفیق بخشی ہے، جس کی موجودگی میں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ لہذا آپ دوبارہ حج کیجئے۔ اگر آپ کی توبہ سچی ہے تو توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے اور اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے توبہ کرنے والے کے لیے۔ اما کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اندر بیان فرمائی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، یعنی جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے، یعنی جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کے مطابق۔
اور بدکاری نہیں کرتے، ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، یقیناً اس کو بہت بڑا سخت گناہ اس کو پہنچے گا، اور قیامت کے دن کہ اس کو دوگنا عذاب ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ معنی کیا کام؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا، اور بے گناہ کسی نفس کو قتل کرے گا، اور زنا کرے گا۔ یہ جو شخص ہے یہ عمل کرنے والا، اس کو دوگنا اجر ملے گا، دوگنا اس کا صلہ ملے گا، جو اس نے یہ گناہ کا کام کیا ہے اس گناہ کا اس کو صلہ ملے گا قیامت کے دن۔ اور قیامت کے دن یہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور ذلت اور رسوائی بھی اس کا مقدر بنے گی، اس پر مسلط کی جائے گی۔ مگر آگے فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور اچھے کام کیے، تو ایسے گناہ گار لوگوں کے جو نیکیاں ہیں، اللہ تعالی ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ تو اس فتویٰ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنات جو ہیں آج کل معاشرے کے اندر جادوگر اس کو بہت زیادہ حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں ان کو اپنے جادو کے علم کے ذریعے ان کو بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ ان سے شرک والے کام کرواتے ہیں، جانور ذبح کرواتے ہیں۔ یقیناً اگر وہ لوگ عقیدہ توحید سے ناواقف ہیں تو وہ لوگ اس شرک کے اندر آسانی کے ساتھ مبتلا ہو جاتے ہیں، جو کہ یہ شرک ایسا عمل ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف بالکل ہی نہیں کرتا جب تک انسان توبہ نہ کرے، اور توبہ کیے بغیر اگر ایسے لوگ جو جنات کے لیے جادوگر ان سے جانور ذبح کرواتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، یعنی اس جن کے لیے جانور ذبح کرواتے ہیں جادو کے ذریعے ان کو تکلیف پہنچا کر اور اپنی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، کالے بکرے ذبح کرواتے ہیں، قبروں پر ان کو لے جاتے ہیں، وہاں جا کے ان سے سجدہ کرواتے ہیں، یہ ساری چیزیں شرک کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ یقیناً یہ سارے کام کرنے والا ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ مشرک کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کے اندر واضح ہے، تقریباً 18 سے 25 انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخر میں ان کا نام ذکر کر کے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان میں سے کوئی بھی اگر شرک کے عمل میں مبتلا ہوتا تو یقیناً اس کا عمل بھی ضائع ہو جاتا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنات کے لیے جانور ذبح کرنا، اور جنات کے لیے قبروں پر سجدے کرنا، اور جنات کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جو نظر و نیاز ہے وہ جنات کے لیے لے کر آنا، ان کے نام پر کرنا، یقیناً یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اور جو شخص اس شرک کے اندر فوت ہو گیا وہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ جہنم سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جمیع معاملات کے اندر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یقیناً ہمیں علم سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں، اور ایسے جو جاہل لوگ ہیں جو جادو کے ذریعے جنات کے ذریعے ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جانور ذبح کریں، ہم ان کے لیے قبرستان جائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس عمل پر مدد طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔